السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کی نشست کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں خلاق عالم کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں، اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ جس خبر کو سننے کے لیے ہزاروں علماء نے قربانیاں دیں۔ عام معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام انسان کے لیے یہ ایک عام خبر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسی پیغام کو سننے کے لیے ہماری کئی بہنیں بیوہ ہوئیں، کئی بچے یتیم ہوئے، کئی نوجوان شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ کیا خبر؟ 7 اگست کو ہماری سینٹ کے اندر جو اقتدار کا اعلیٰ ایوان ہے، اس کے اندر ایک بل پاس ہوا جو ہمارے پاکستان کے قانون کا حصہ بن گیا کہ آج کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات کی شان کے اندر کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ گستاخی کر سکے۔ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جی ہاں، 14 اگست بھی قریب ہے، مہینہ بھی اگست کا ہے، اور اسی اگست کے مہینے کے اندر ایک ایسا بل پاس ہوا کہ اگر اس بل کے مندرجات کو اس ملک پر لاگو کر دیا جائے تو یقین جانیے یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عقیدت، ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ جب سمجھ آ جائے گا تو یقین جانیے ہر طرف محبتیں بکھریں گی، ہر طرف اتفاق و اتحاد کی فضا ہوگی، ہر طرف امن برپا ہوگا، ہر طرف ایک پیار کی جھلک نظر آئے گی۔ لیکن یہ کم ممکن ہوگا کہ جب ان مقدس ترین ہستیوں کا احترام ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے کے لیے انتھک محنتیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے، میرا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ انہوں نے صرف یہی دیکھا کہ ہم نبی کے دیوانوں کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ نبی کے دیوانے تھے اور ہم ان کے دیوانے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کہا تھا، اے میرے حبیب کہہ دے لوگوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں صرف تم سے یہی مانگتا ہوں کہ تم میرے گھرانے سے محبت کرو، میرے گھرانے سے محبت کرو۔ ہاں یقین جانیے یہ ملک پاکستان کا حصول اسی مقصد کے لیے تو تھا
کہ ہم اس ملک کے اندر رہ کر اپنے دین کے اوپر آسانی کے ساتھ چل سکیں. اور دین اسی بات کا تو تقاضا کرتا ہے. کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا واضح پیغام ہے. اے میرے حبیب کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب کہہ دو میرے بندوں سے، قیامت تک آنے والے آخری انسان سے، گویا یہ قرآن مجھے اور آپ کو بھی خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے لاہور کے باسیوں، اے اس مسجد کے اندر آ کر بات کو سننے والوں سنو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تمہارے دل کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تو اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے پہلے میری پیروی کرو. ہمیں نبی کی پیروی کرنی ہوگی. نبی کیا کہہ رہا ہے، کس معاملے میں پیروی کرنی ہے؟ نبی کہہ رہا ہے اے میرے امتیوں، میرے صحابہ سے محبت کرو. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو نبی کا پیروی کرنے والا، نبی کی اتباع کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، وہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے گھرانے سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے یاروں سے بھی محبت کرتا ہے. اور ہاں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سینٹ کے اندر اس بل کو پاس کیا کہ آج کے بعد نہ کوئی صحابہ کے حق کے اندر گستاخی کرے گا، نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا، نہ ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کرے گا. جب یہ معاملات، یہ فضا بنے گی تو انشاءاللہ یہ ملک یکجہتی کی طرف جائے گا. یہ ملک جو ہے یکجہتی کی طرف جائے گا، امن کی طرف جائے گا، ماحول ٹھیک ہوگا، فضا بہترین ہوگی. پھر اس ملک پر رب کی رحمتیں برسیں گی، پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ بات کرنی تھی. پھر دوسری بات جو آج کی اس نشست کا موضوع ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کیا مطلب؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، جس کی عظمت اور تقدس میرے دل کے اندر بھی ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی ہے. اگر کوئی اس معاشرے کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ کیوں قرآن کی گستاخی کی گئی. کوئی معاذ اللہ قرآن کو شہید کرتا ہے تو پورے اقوام عالم کے اندر مسلمان باہر نکلتا ہے کہ ہماری مقدس ترین کتاب کی بے حرمتی کی گئی. لیکن اے میرے دوست، آج یہ امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ ہم دن بدن زوال کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے لاڈلے کے امتی ہیں، ہم تو اس کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھیں. پھر کیا وجہ ہے آج ہمارے چولہے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے آج پریشانی کا عالم کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ایک باپ
اپنی اولاد کو زہر دے کے سلا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ایک ماں اپنے بیٹوں سمیت دریا کے اندر چھلانگ لگا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج اولاد کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہر طرف معاشی فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج پیسہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود اجناس نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے کہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والا جب گھر لوٹتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کیوں آنسو ہیں؟ کہ جس گھر کے اندر وہ لوٹ رہا ہے اس گھر کے اندر معصوم بچے بھی ہیں جو اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بابا میرے لیے فروٹ لے کر آئے گا، آج میرا بابا، بچی کہہ رہی ہے، میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے گا، آج بچہ کہہ رہا ہے میرا بابا آج میرے لیے کھلونا لے کر آئے گا، آج بچی کہہ رہی ہے میرا بابا میرے لیے سرخ جوڑا لے کر آئے گا، میرے لیے چادر لے کر آئے گا۔ لیکن بابا بوجھل قدموں سے گھر کی طرف جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیوں؟ کہ آج جتنی رقم ملی ہے اس سے گھر کا آٹا پورا نہیں ہوگا، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کیا؟ آج یہ کیفیات کیوں پیدا ہو گئیں؟ آج یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ یاد رکھ لیجئے گا، آج یہ حالات اس لیے پیدا ہو گئے کہ ہم قرآن کو ماننے والے تو ہیں پر قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن کے آغاز کے اندر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کا ہر پیغام حق اور سچ ہے، قرآن کا ہر پیغام حق اور سچ ہے، قرآن کا ہر مطالبہ حق اور سچ ہے، قرآن کی ہر حرف حق اور سچ ہے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھتے۔ ہاں، صحابہ نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن سے محبت کی تھی، قرآن کی مانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والا وہ صحابی جب اپنے گھر لوٹتا ہے بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ آیا؟ بیوی کہتی ہے کہ نہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں میرے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی کوئی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، آج ہم نے رب سے تعلق بنانا چھوڑ دیا۔ ہاں، قرآن تو کہتا ہے کہ تم اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ اپنی اوقات نہ بھولنا، اپنی اوقات نہ بھولنا۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی اوقات کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی اوقات کو بھول چکے ہیں۔ 14 اگست آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے جو غل غپاڑا ہوگا، جو روش یہ لوگ اختیار کریں گے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا یہ ملک کا حصول اس لیے تھا؟ کیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا اس لیے ہماری بہنیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اندھے کنویں کے اندر انہوں نے چھلانگیں لگائی تھی؟ صرف موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر مال روڈ پر گھومنے سے آزادی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قربانیوں کا حق کب ادا کیا جائے گا؟ کہ جب جس طرح انہوں نے جس مشن کے لیے قربانی دی تھی ہم اس مشن کو اپنائیں گے، ہم اس مشن کو اپنائیں گے۔ جانتے ہو نوجوانوں،
تمہیں تو یہ پلیٹ میں مل گئی سب کچھ. پوچھو ان بزرگوں سے, پوچھو ان سفید ریش بزرگوں سے کہ جب ہماری عزت معام مائیں بہنیں بیٹیاں جالندھر سے, امرتسر سے, دہلی سے آ رہی تھی نا, ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے گئے, سکھ کرپانے لے کر حملہ آور ہوئے, گھیر لیا گیا, تو ان ماؤں نے, ان بہنوں نے, ان بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائی تھی. کیوں ہوا تھا یہ؟ کہ ایک ایسا ملک مل جائے کہ آنے والی نسلیں نبی کے پیغام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں, قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. آج ہم اپنی اوقات کو بھلا بیٹھے ہیں. یاد رکھنا, جو شخص اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے پھر رب اس پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرتا. ہاں, یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, ہمارے سامنے حدیث کی کتب ہیں, ہمارے سامنے قرآن کی تفاسیر ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے. نبی نے بتایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے, ایک برس کا مریض تھا, ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا. رب نے ان کی آزمائش کی, ایک فرشتے کو بھیجا, فرشتہ آیا, وہ برس والے مریض کے پاس گیا, اس سے جا کر کہا تیری کوئی پریشانی ہے؟ وہ برس والا مریض کہتا ہے ہاں ہاں پریشان ہوں, سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے, یہ برس کی مرض ہے, برس کی بیماری ہے, کوئی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا, کوئی مجھے اپنے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا, پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق کی پریشانی ہے, تو میرے لیے دعا کر, تو میرے لیے دعا کر. وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس کی مرض کو بھی ٹھیک کر, اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما. اللہ اس کے برس کے مرض کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور اسے ایک اونٹنی عطا کرتا ہے. اس اونٹنی کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑے اونٹوں کا مالک بن جاتا ہے. پھر دوسرا شخص آتا ہے جو بالوں کا گنجا تھا, سر پر بال نہیں تھے, رزق کی کمی تھی, اس کے پاس بھی جاتا ہے, پوچھتا ہے تجھے کوئی پریشانی ہے؟ کہتا ہاں یہ تکالیف ہیں, تم میرے لیے دعا کرو. وہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اس کے بال بھی خوبصورت آ جاتے ہیں. رب تعالیٰ اسے گائے عطا کرتے ہیں, اس کے اندر اتنی برکت رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑے گایوں کے ریوڑ کا مالک بن جاتا ہے. پھر تیسرا شخص ہے, نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, رزق کی کمی ہے, یہ اس کے پاس بھی جاتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہے؟ کہا پریشان ہوں, دیکھ نہیں سکتا, لوگوں کے لیے تو رات کا اندھیرا ہے, میرے لیے تو دن کا بھی اندھیرا ہے, رزق کی کمی ہے, تم میرے لیے دعا کرو. اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے, رب تعالیٰ اسے بھی بینائی عطا کرتا ہے, ایک بکری اس کو عطا کرتا ہے, اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑے ریوڑ کا مالک بن جاتا ہے. اب ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے. وہ فرشتہ پھر جاتا ہے برس والے مریض کے پاس کہ جسے اللہ نے شفا دی تھی, اونٹنی دی تھی, کہا اے نوجوان تیرے پاس بہت دولت ہے, میں غریب ہوں, تو مجھے کچھ عطا کر, تو مجھے کچھ عطا کر. یاد رکھیے گا یہ جملے قابل سماعت ہیں, یاد رکھیے گا. ایک وقت وہ تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا, تیرے پاس کچھ نہیں تھا, آج اللہ نے تجھے دیا ہے, اس مال میں سے تو مجھے بھی عطا کر. جب اس برس والے مریض نے یہ جملہ سنا, اس نے کہا تو مجھے یہ کیسے کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا, میرے تو باپ دادا امیر تھے, میرا تو وہ فلاں شخص امیر تھا, یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. جس طرح آج معاشرے کے اندر کسی کو کہا جائے نا بھائی اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے, ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, وہ بھی آگے سے کہتا ہے تم مجھے حقیر سمجھتے ہو,
یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، اس برس والے مریض نے اپنی اوقات کو بھلایا، اپنی اوقات کو بھلایا۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جیسے تم پہلے تھے ویسا رب تمہیں کر دے، جیسے تم پہلے تھے رب تمہیں ویسا کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا برس کا مرض بھی لوٹ آیا، اور جتنے اس کے جانور تھے سارے کے سارے مر گئے۔ اپنی اوقات کو بھلایا نا اس نے، رب نے اسے پھر اس کی اوقات دکھا دی۔ وہ اس شخص کے پاس بھی گیا کہ جس کے سر کے بال نہ تھے، اسے بھی کہا کہ تو مجھے عطا کر، تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی آگے سے یوں کہتا ہے کہ تو مجھے کیسے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس تو بہت کچھ تھا، میرا باپ دادا امیر تھا، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تو پہلے تھا رب تجھے ویسا ہی کر دے۔ اس کی مرض بھی لوٹتی ہے، اس کے جانور بھی مرتے ہیں۔ وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی جا کے کہتا ہے کہ بھئی تیرے پاس کچھ نہیں تھا، رب نے تجھے عطا کیا، اب اس میں سے مجھے بھی عطا کر۔ وہ کہتا ہے ہاں تو بات ٹھیک کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب تھا، میں نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی کہ آج دیکھ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ میری ملکیت کے اندر ہیں۔ جہاں اس اللہ نے مجھے دیا ہے، اس اللہ کے نام پر تو نے مجھ سے مانگا ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں، جتنی لے کے جانا چاہتا ہے لے جا، جتنی لے کے جانا چاہتا ہے لے جا۔ وہ پھر شخص بولتا ہے اے نوجوان، میں مانگنے نہیں آیا، رب تمہاری آزمائش کر رہا ہے، رب تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ میں نے اسے دیا ہے، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا۔ آج رب نے یہ ملک ہمیں دیا ہے نا، رب نے ملک ہمیں دیا ہے نا، ہماری قربانیوں کے بغیر ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ رب نے آج ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یقین جانے رب بھی ہماری قدر کرے گا، اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو یہ ایک عام اصول ہے کہ جب نعمت کی ناقدری کرو گے تو نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی اقتدار میں آنے والا شخص اس ملک کے حالات کو نہیں سدھار سکتا۔ اس ملک کے حالات سدھریں گے تب جب رب چاہے گا، جب رب چاہے گا۔ کیوں کہ نظام کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ نظام کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور رب کہہ کیا رہا ہے؟ میری مانو، میری مانو، میں تمہاری مانوں گا۔ وہ ایک سنتے ہیں نا، اکثر دکانوں پر بھی اکثر دیکھا گیا، وہ ایک سٹیکر سے لگا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ ہم نے لکھ کر لگا تو دیا ہے، پر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ہم دکانوں پر لکھ کر لگا تو دیتی ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، پر اسی دکان پر ملاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ ہم دفتر میں لکھ کر لگا تو دیتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور آج اس معاشرے کے اندر اسی دفتر کے اندر رشوت لی جا رہی ہے۔ ہم لکھ کے تو لگا دیتے ہیں سود حرام ہے، بازاروں کے اندر بینر تو لگے ہوئے ہیں سود حرام ہے، سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہی بازار سود پر چل رہا ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جب ہم اس طرح کی حرکات کریں گے تو کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کا حکم ہم تک پہنچے ہم منو عن اس پر عمل کریں۔ شراب کی حرمت کا بیان آیا، ایک صحابی شراب کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، شراب حلال تھی، وہ تجارت کی غرض سے
ایک بہت بڑا قافلہ شراب کا لے کر مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ کے اندر پہنچے, انہیں پتا چلا کہ شراب حرام ہو چکی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. انہوں نے آگے سے حیل و حجت نہیں کی, تعویلیں نہیں نکالی کہ جب میں نے خریدی تھی اس وقت شراب حرام نہیں تھی, جب میں لے کے چلا تھا اس وقت شراب حرام نہیں تھی, بلکہ جب حکم پہنچا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو سارے مٹکے شراب کے توڑ دیے, یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی تھی. اللہ کی رحمتیں پھر اترتی ہیں, اللہ کی رحمتیں پھر اترتی ہیں. عورت گھر سے نکلی ہے, پردہ نہیں ہے, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. عورت گھر سے مسجد میں آئی, مسجد سے واپس گھر کی طرف جا رہی ہے, راستے میں کانوں میں خبر پہنچی کہ پردہ کرو, پردہ کرو. وہ عورت وہیں بیٹھ گئی, اپنے عزیز کو بھیجا, جا چادر لے کر آ, چادر لے کر آ. بچہ کہتا ہے اماں جب آئی تھی پردے کا حکم نہیں تھا, اب آیا ہے پردے کا حکم, گھر جا کر چادر لے لینا. وہ عورت کہتی ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ جائے؟ میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ جائے. رحمتیں پھر اترتی ہیں, برکتیں پھر اترتی ہیں. غزوہ احد ہے, ایک رات کا طلوع ہے, غسل جنابت بھی نہیں کیا, غسل جنابت بھی نہیں کیا. حکم کانوں تک آ پہنچا, نکلو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. جوان بیوی کو گھر میں چھوڑ کر میدان جہاد کی طرف بھاگ گیا. بتایا مجھ سے محبت رکھنے والوں زندگی اس طرح گزارنا کہ تمہارا ایک قدم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ اٹھے. غسل جنابت نہیں کیا, ایک رات کی دلہن گھر کے چھوڑ کے اندر چلا گیا, گھر کے اندر چھوڑ کے چلا گیا, میدان جہاد میں شہید ہو گیا. اس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر کی, اللہ نے پھر اس کی کیا قدر کی. غسل جنابت تھا نا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا, جا جنت کے اندر سے پانی لے جا اور میرے حنظلہ کو غسل دے دو. اللہ پھر اس طرح قدر کرتا ہے. ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھائیں, اللہ کے رسول کے خلاف اٹھائیں, اور پھر کہیں اللہ کی رحمتیں اتریں, اللہ کی برکتیں اتریں. یہ کیسے ہے؟ آج شخص کہتا ہے مولوی صاحب دعا کریں, دعا کریں. کیا دعا کریں؟ گھر کے اندر بڑی بے چینی ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہیں. کوئی تعویذ لکھ دیں, کوئی تعویذ لکھ دیں. اور اللہ کے بندو, کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر یہ اصول بنا لو کہ ہماری گھریلو زندگی کے 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزریں گے, آپ کے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا, آپ کے گھروں کے اندر برکتیں آ جائیں گی, آپ کے گھروں کے اندر سکینہ نازل ہوگی. آج ایک گلاس ٹوٹے نا, دفتر میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کا افسر آپ کو کوئی کام دے, آپ کسی جگہ ملازم ہیں, آپ کا مالک کوئی کام دے اور آپ سے وہ کام نہ ہو جائے, مالک غصے ہو, تو آپ آگے سے ایک جملہ کہتے ہیں سوری, ایک جملہ کہہ دیتے ہیں سوری. مطلب اس کا کیا ہے؟ معافی دے دیں, وہ مالک بھی معاف کر دیتا ہے. اے میرے دوست, نبی کی کتنی سنتیں روز چھوٹتی ہیں, نبی کی کتنی سنتوں کا ہم جنازہ نکالتے ہیں, نبی کے کتنے حکموں کو ہم روزانہ توڑتے ہیں. کیا کبھی رات کو سوتے وقت نبی سے بھی کہا کہ نبی سوری؟
اللہ کو بھی کہا کبھی ہمارے لیے دنیا کی اہمیت ہے، گلاس ٹوٹ جائے دل پریشان، چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر لگ جائے نا، دل کے اندر تڑپ، ہمیں اس ٹھوکر کی تو فکر ہے، ہمیں اس گلاس کے ٹوٹنے کی تو فکر ہے، لیکن نئی فکر تو نبی کی سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، نئی فکر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نئی فکر، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات سدھرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ملک کے حالات تب سدھریں گے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں، لوگ آئے تھے، کس کے پاس آئے تھے؟ یسألونک ماذا ینفقون، اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ بتائیں کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے ہم اس مال کو کیسے خرچ کریں۔ سوال کیا گیا، نبی سے سوال کیا گیا، اور نبی کو پھر بتایا رب نے کہ مال جو تمہیں دیا ہے اس مال کو اس طرح خرچ کرو۔ یقین جانو کہ جب مال کو اس طریقے سے خرچ کیا جائے گا تو اس ملک سے بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اس ملک سے مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ پھر کوئی ماں اپنے لخت جگر کو جسم کے ساتھ باندھ کر دریا کے اندر چھلانگ نہیں لگائے گی، پھر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے بازار سے زہر خرید کر نہیں لائے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم رب کے دیے ہوئے مال کو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر رہے۔ اب رب کا دیا ہوا مال رب کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔